تو سب سے پہلے جو باب ہے ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، اس میں سب سے پہلی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر۔ سب سے پہلے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی چھوٹے قد کے تھے، بلکہ درمیانے قد کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی پیدا کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ قد والا پیدا فرما دیتے ہیں، کسی کو چھوٹے قد والا، کسی کو درمیانی قد والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی یہ علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے تھے۔ بہت زیادہ لمبا آدمی یا بہت ہی زیادہ چھوٹے قد کا ہو تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، لیکن ایسا بندہ خوبصورت نہیں لگتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے تھے، نہ زیادہ لمبے اور نہ زیادہ چھوٹے قد کے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ولا بالابیض الامحق ولا بالادم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو زیادہ سفید تھے چونے کی طرح، یعنی جس طرح چونا بالکل سفید ہوتا ہے، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سفید تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بالکل سیاہ تھا، بلکہ درمیانہ رنگ تھا اور اس میں چمک تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس طرح چمک رہا ہوتا تھا کہ جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں گھوم رہا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے عالم تھے، جب مسلمان ہوئے تو کہنے لگے کہ میں نے جب پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا رنگ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا کہ نہ بہت زیادہ سفید تھے نہ بہت زیادہ سیاہ، بلکہ چمکدار۔ پھر فرماتے ہیں کہ ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ تو زیادہ نرم تھے جس طرح بچوں کے ہوتے ہیں، یہ بھی خوبصورتی کے خلاف ہے، اور نہ ہی زیادہ گنگریالے تھے، بلکہ تھوڑا سا گنگریالا پن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں، اور یہ بھی ایک خوبصورتی کی علامت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بعثہ اللہ علی رأس 40 سنۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ اور اگلی حدیث میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا بعیدا ما بین المنکبین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مرد تھے کہ جن کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا۔ یعنی فاصلہ زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چوڑا تھا، مردوں کی طرح، اس طرح جھکے ہوئے نہیں تھے، دراز سینے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ عظیم الجمت الی شحمت اذنیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گنے تھے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آدھے سر پر بال ہیں یا نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پیدا فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گنے تھے اور کانوں کی لو تک تھے، یہاں تک،
یعنی اس طرح لمبے بال تھے، اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، اور بعض روایات میں آتے ہیں کہ کندھوں تک تھے۔ تو کندھوں تک مرد کے لیے بال رکھنا جائز ہے، بلکہ سنت ہے۔ اس سے زیادہ یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، یعنی اتنے لمبے بال ہوں کہ کندھوں سے بھی نیچے ہوں، تو یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے۔ عورتوں کو اتنے چھوٹے کرانے جائز نہیں ہے کہ مردوں کے ساتھ مشابہت ہو، اور مردوں کے لیے اتنے لمبے بال رکھنے جائز نہیں ہے کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ مشابہت رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ مشابہت رکھنے سے منع فرمایا ہے، چاہے وہ مشابہت لباس میں ہو کہ مرد عورتوں جیسا لباس پہنے یا عورتیں مردوں جیسا لباس پہنے، چاہے وہ مشابہت بالوں میں ہو کہ مرد عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال رکھیں اور عورتیں اتنے چھوٹے کروا دیں کہ جس طرح مرد کرواتے ہیں، تو اس سے یعنی کسی قسم کی بھی مشابہت ہو، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی حدیث میں عورتوں کو بال چھوٹے کرانے سے منع نہیں فرمایا۔ تو اگر واضح طور پر منع نہیں فرمایا، لیکن یہ تو کہا ہے کہ مردوں کی مشابہت اختیار نہ کرو، عقل والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مردوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ تو ظاہر اب اتنے چھوٹے بال ہوں گے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مرد ہے یا عورت ہے، تو یہ مشابہت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو یہ حرام کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو بال اگر یہاں تک ہوں یا کانوں کی لو تک ہوں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اگر چھوٹے کرانا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے، لیکن سارے سر کے بال برابر ہوں۔ آج کل یہ بھی ایک فیشن نکل آیا ہے کہ آدھے سر کے بال بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں، بلکہ عجیب سے سٹائل بنائے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان ہے کہ گدھا ہے۔ چلو وہ فوجی حضرات ہیں، ان کی تو مجبوری ہے، وہ یہاں سے بالکل کٹوا دیتے ہیں، لیکن عام لوگوں کی کیا مجبوری ہے؟ صرف فیشن کے طور پر اس طرح کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، سر کے بال تو دور کی بات ہے، اب تو بات داڑھی تک پہنچائیے۔ آپ دیکھتے ہوں گے لوگ داڑھی کے سٹائل بناتے ہیں، یہاں سے رکھی ہوتی ہے، یہاں سے منڈوا دیتے ہیں، یا اس طرح ایک لکیر سی رکھی ہوتی ہے، یہ اور طرح طرح کے فیشن ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے۔ داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، لیکن داڑھی کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مذاق اڑانا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا مذاق اڑانا، انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک گنے تھے اور کانوں کی لو تک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر بعض اوقات سرخ داڑھیوں والا لباس ہوتا تھا۔ اب چہرہ چمک رہا ہو، گھنے بال ہو، اور پھر اوپر سفید داڑھیوں والا لباس ہو، تو پھر خوبصورتی کا کیا عالم ہو۔ لیکن وہ سرخ داڑھیوں والا لباس ہوتا تھا، سرخ لباس نہیں ہوتا تھا۔ سرخ لباس پہننے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی داڑھیوں کا مطلب یہ ہے کہ اس میں لکیریں بنی تھیں، سرخ لکیریں، لیکن سارا لباس ہی سرخ ہو، تو اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔